نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه۔ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے دراز گوشت پر سوار تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی صرف پچھلی لکڑی حائل تھی۔ پس آپ نے فرمایا اے معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کا اس کے بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو وہ اسے عذاب میں نہ ڈالے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو اس کی بشارت نہ دو تاکہ لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ آج کی جو حدیث پاک ہے مشکات شریف کی 21ویں حدیث ہے، جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ جلیل القدر صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہے، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ سے بہت سی روایتیں متفرق محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کی جمع کیا ہے۔ اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ سفر میں اس حال میں تھا کہ میرے اور سرکار کے درمیان صرف ایک لکڑی فاصلے میں تھی، باقی کچھ نہیں تھا۔ یعنی جس سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اسی کجاوے کے ساتھ میں سرکار کے ساتھ سوار تھا، اسی سواری پر۔ سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں کہ ایک دوسرے پر کیا حق ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر جو ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، پرستش کریں، پوجا کریں، جو بھی کریں، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس کی ذات میں اس کے معاملے میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شرک بار بار آپ
جو ہے متعدد احادیث مبارکہ میں شرک سے متعلق گفتگو سنتے آ رہے ہیں۔ آپ کو بار بار بتایا کہ شرک جو ہے 3 طرح کا ہے، کہ ایک اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہی دوسرے کو ماننا، بذاتی ہی، اپنے آپ جیسے اللہ خود ہے ایسے ہی کوئی دوسرا خود ہو ذات کے اعتبار سے یا اس کی صفات کے اعتبار سے، دوسرا، تیسرا یا اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، یعنی جس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ایسے ہی کسی دوسرے کو خدا کا شریک مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ ہے شرک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بار بار جس بات سے روکا گیا، بار بار جس بات کو جو ہے آگاہی دی گئی، تنبیہ دی گئی ہے، وہ شرک ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے پروردگار ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہوتا ہے، بھائی بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے، جوانی کے جوش سے، خاندان کے روب و دبدبے سے، اور اللہ نے جو اسے صحت دی ہے، عافیت و سلامتی دی، تندرستی دی ہے، اپنی اس طاقت کے بلبوتے پر جو کچھ بھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے، اعلانیہ گناہ سرزد ہوئے ہوں علل اعلان لوگوں کے درمیان، یا بند کمروں کے اندر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، تو اگر کھلا گناہ ہے تو کھلی توبہ ہے اس کے لیے، اور چھپا ہوا گناہ کیا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اگر تنہائی میں گناہ کیا ہے تو خاموشی کے ساتھ دل ہی دل کے اندر اگر وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے، ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، خوف خداوندی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کا اس کا غلبہ، یا اس کی رحمت کی امید میں کہ میں کتنا ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، قصوروار ہوں، مجرم ہوں، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، مجھ پر رحم فرماتا ہے، مجھ پر کرم فرماتا ہے، مجھ سے تو اتنی محبت فرماتا ہے۔ اگر وہ یہ احساس لے کر کے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر لوگوں کے درمیان کوئی گناہ کیا ہے، کھل کر کے گناہ کیا ہے، اعلانیہ طور پر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو اب یہ بند کمرے میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے بیچ میں اس نے گناہ کیا ہے، یا کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کے گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، یا اس کے معاملات کو، دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، اسے خراب کیا ہے، بگاڑا ہے، اچھا کاروبار چل رہا تھا، اچھا معاملہ چل رہا تھا، اس نے جو ہے دوسرے سے سانٹ گاٹ کر کے اسے تہس نہس کر کے چھوڑ دیا، اسے برباد کر کے چھوڑ دیا، اسے تو نہیں معلوم سامنے والے کو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن جب بات کھل کے آ جاتی ہے سامنے تو اس کی دل جوئی کرے، اس سے توبہ معافی مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہے بندے پر اللہ کا حق، اور ایک ہے بندے کا بندے پر حق۔ اللہ اپنا حق تو معاف فرما دے گا، کریم ہے، لیکن جس کا حق دبایا ہے، جس کے ساتھ حق تلفی کی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب تک وہ شخص اس کے حق میں معاف نہ کر دے، اللہ بھی اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جب بندہ اسے توفیق خیر نصیب ہوتی ہے، یہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ بھی ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہے۔ اگر یہ توفیق توبہ مل جائے
تو غنیمت سمجھے اور یہ جان لے کہ میرا رب مجھ پر کرم فرما رہا ہے، میرا رب مجھ پر متوجہ ہے، اور اسی نے یہ میرے دل میں القاء کیا ہے، اسی نے یہ میرے دل میں ڈالا ہے، تو میں رحمت خداوندی کے قریب میں ہوں، اس کی پناہ میں ہوں۔ لہذا اس رحمت کو جانے نہ دے اپنے پاس سے۔ فوراً جیسے یہ احساس ہو جائے جس کا حق مارا ہے، یہ نہ سوچے کہ بعد میں کیا ہوگا، وہ مجھے اچھا سمجھے گا کہ برا سمجھے گا، لوگ مجھے اچھا جانیں گے کہ برا جانیں گے، بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیا طریقہ رکھیں گے، بعد کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ مقلب القلوب جو ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، دلوں کا پھیرنے والا، دلوں کا پلٹنے والا، دلوں میں الفت و محبت کو ڈالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے استقامت کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، تسلط فی الدین کے ساتھ، دین میں مضبوطی کے ساتھ قرآن و حدیث کے فرامین پر بغیر کسی کی رعایت کیے عمل کر لیا، تو تمہارا محافظ، تمہارا معاون، تمہارا جو ہے مددگار حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارے میاں، جب اللہ مددگار ہے تو کون ہمارا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا ہے؟ کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی حمایت جسے حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد جسے حاصل ہو جائے، اس کا دنیا میں کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے؟ کسی کی نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر طاقت۔ یہ جو دل کے اندر ہمارے احساس ضیاء پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے، اسے اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ سستی میں، کاہلی میں جو ہے، ارے یار چلو وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا، اب ہزار خیالات یہ دل میں پیدا کر رہا ہے۔ یہ کون پیدا کر رہی ہے؟ شیطان مردود تمہارے دل میں پیدا کر رہا ہے، تاکہ تم وہ نیک عمل نہ کر سکو جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ شیطان تو تمہارا خسارہ چاہتا ہی ہے، وہ کب چاہے گا کہ تم جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ اس نے تو صاف اللہ سے کہا ہے، میں تو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کے در پہ رہوں گا۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ جا، میں نے تجھے چھوٹ تو دے دی ہے، اجازت تو دے دی ہے، لیکن جو میرے ہیں نا، میرے، وہ کبھی تیرے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو کتنا ہی انہیں بہکانے کی کوشش کر لے، لاکھ بہکا لے، جو میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ جن کے دل میں میری عظمت، میری الفت، میری محبت، میری اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہوگا، وہ میرا ہی ہوگا، اس پر تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ تو لاکھ کوشش کر کے دیکھ لے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا جو ہے عدو مبین، شیطان تمہارا جو ہے کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ اس دشمن سے بچ کے رہو، اس دشمن سے بچ کے رہو۔ یہ جو خرافاتیں ذہن میں آتی ہیں، شیطانی وسوسے جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسے پریشان کروں، اسے پریشان کروں، اس کا چھین لوں، اس کا دبا لوں، اس کا گھر کیوں اچھا چل رہا ہے، اس کے گھر کو برباد کر دوں، میاں بیوی کیوں آپس میں پیار محبت میں ہے، ان کے بیچ میں درار ڈال دوں، اسے شک میں مبتلا کر دوں، ذہنوں میں خرافاتیں پیدا کر دوں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام تو ہے نہیں۔ لہذا بیٹھ کر کے یہی کام وہ شیطان کے چیلے ہیں، چیلے جو مومنین کے درمیان نفاق پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو پاش پاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے منافقین، یہ شیاطین، یہ فتین لوگ آج بھی ہمارے درمیان ہیں، اور قیامت تک، جب تک نسل انسانی باقی ہے، تب تک یہ موجود رہیں گے۔ قرآن نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے، کھل کھل کے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر کے بیان کر دی۔ پھر فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے پھرو گے۔ اللہ نے تو سب کچھ واضح کر کے، کلیئر کر کے بیان کر دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم نہ سنبھل پائے، اس کے باوجود اگر ہم نہ سدھر پائے، تو یہ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے جو اپنا خسارہ آخرت کا، دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی یہ خسارے میں رہے گا۔ یہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے،
اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے. کیوں کسی دوسرے کے بہکاوے میں جا رہے ہو؟ کیوں کسی دوسرے کو کام دے رہے ہو؟ میرے استاد گرامی حضرت اللہ مفتی سی شاہد میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے، بڑے پیارے پیارے جملے میرے استاد گرامی فرماتے تھے. آج جو ہے وہ میرے لیے ایسی مشعل راہ ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں میری آسان ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں میری حل ہو جاتی ہیں. ارشاد فرماتے تھے بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات کہہ دیتے تھے. کہتے ہیں کہ میں کان ہی نہیں دیتا جو کسی کو دل دینا پڑے. کتنا پیارا جملہ ہے. میں کسی کو کان ہی نہیں دیتا جو مجھے دل دینا پڑے کسی کو. سمجھ گئے اس جملے سے؟ واقعی اتنے جملے میں کتنی بڑی بات ہے. یعنی کسی خرافاتی کو خرافات بکنے کی اجازت ہی نہیں دیتا میں جو میرے دل میں وسوسے پیدا کرے اپنے مومن مسلمان بھائی کے تعلق سے. اگر کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے تو یاد رکھ لو کہ وہ تمہارا بھی وفادار نہیں ہے، وہ تم سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہے. آج تمہارے سامنے کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے تو کل تمہاری برائی کسی دوسرے کے سامنے کرے گا. تو ایسے لوگوں سے بچو. جب اگر کوئی اس میں کی بات کرنے لگے تو سیدھی ایک بات کہ تیرا دماغ خراب ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، مجھے بھی غیبت میں شامل کر رہا ہے. اور غیبت جس کے لیے فرمایا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا آسان ہے غیبت کرنے کے مقابلے میں. تو کیا مجھے میرے رب سے دور کر رہا ہے؟ میرے اللہ سے تو مجھے دور کرتا ہے. ایک دن بزرگوں نے فرمایا گربا کشتن روز اول، بلی کا سر پہلے دن کچل دو، اگر وہ کسی ہانڈی میں منہ ڈالے تو پہلے دن ہی اسے مار دو، پھر دوبارہ کبھی وہ بلی کسی برتن میں ہانڈی میں منہ نہیں ڈالے گی جا کر کے. جب پہلے دن اچھا ہاں اچھا ایسا ہوا، مجھے تو پتا نہیں، بس تم نے جہاں ذرا سا اسے موقع دیا اس نے جو ہے تمہارے ذہن کو واش کرنے کا کام شروع کر دیا. یہی چیز آج معاشرے کو برباد کر رہی ہے، معاشرے کو خراب کر رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے شک و شبہ پیدا کر رہی ہے. ارے پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم کتنے دودھ کے دھلے ہیں. ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں تو جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگیں گے نا تو ہمیں دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا جو ہم اتنی فرصت کے ساتھ بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے رہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب چیزیں، یہ حق العبد، اس میں گرفتار ہوگا بندہ. تو اللہ پر بندوں کا حق اور بندوں کا اللہ پر حق. اللہ پر بندوں کا حق اس نے اپنے کرم سے، ذمہ کرم سے رکھا ہے، ورنہ ہمارا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے. ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے. ہم نے تلاوت قرآن کی تو کوئی احسان نہیں ہے اس کی ذات پر. ہم صبح سے شام تک 5 وقتہ نماز کے ساتھ چاشت بھی پڑھ لی، اوابین بھی پڑھ لی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، نوافل کی کثرت ہم نے کر لی، صدقات و خیرات و حسنات کر دیے ہم نے بڑے بڑے، چاہے اعلانیہ کرو یا چھپ کے کرو. اللہ پر اس کا کوئی حق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس نے اپنے بندوں کی محبت میں اپنے اوپر کچھ حق رکھے. کیا ہے؟ کہ جب میرا بندہ شرک نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اگر بشری تقاضوں میں اس سے گناہ ہو بھی جائے، شرک نہ کرے، وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، تو میں اپنی رحمت سے اس کے اس گناہ کو، اس کی اس غلطی کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب بندوں کا حق کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے کہ ہمارا وجود کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے، قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ تو جب اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا، تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ وہ قبول کرے نہ کرے، وہ کریم و کارساز ہے، وہ کریم و کارساز ہے۔ بس ہمارا کام عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ جب ہم اپنے دل میں اس سے سچی الفت و محبت رکھیں گے، سچا پیار اپنے رب سے کریں گے، سچی محبت اپنے رب سے کریں گے، اس کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے رکھیں گے، ہمارا ہر اٹھتا قدم اس سوچ و فکر کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار نگہبان ہے، میرا نگرانی کر رہا ہے میرے قدم پر۔ میں کسی کے ساتھ دوستی کروں گا، صاحب قرآن حدیث پاک میں فرمایا الحب للہ والبغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس کے اندر یہ چار صفتیں پیدا ہو جائیں اس کا ایمان مکمل ہے۔ دوستی کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو کسی سے تو اللہ کے لیے، کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے اپنے ہاتھ کو روکو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جس کے اندر یہ چار صفتیں پیدا ہو جائے، آقا کائنات فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، کہ اس کا ایمان جو ہے کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج تک بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے جو کچھ بھی ہم سے چھوٹے یا بڑے گناہ سرزد ہو گئے، چھوٹی یا بڑی غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئیں، اللہ کے حق کی ادائیگی میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو، اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالی ہم سب کی ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ تو کریم و کارساز ہے، بندہ نواز ہے، پروردگار ہے، دلوں کے حالات سے تو واقف ہے۔ ہم گناہ ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، ناہنجار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اے کریمہ کارسادہ بندہ نوازہ پروردگارہ، توفیق خیر تو تیری ہی بارگاہ سے میسر ہوتی ہے۔ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، اور اس توبہ پر ہم سب کو قائم و دائم فرما، استقامت فی الدین، تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔